یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے گائیڈنگ کا کہ ہم لوگ فزیکلی فٹ رہیں اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں. گائیڈز نے پچھلے 2 سالوں میں 1 لاکھ پودے لگائے اور ہم آگے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح پودے لگائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوین سٹی نیوز. ناظرین، آج کل ڈیجیٹل دور ہے اور ہر گھر کا ہر فرد جو ہے وہ موبائل اور کمپیوٹرز کے ساتھ چپک کر رہ گیا ہے. جو بچے ہیں وہ ہر وقت موبائل، ویڈیو گیمز اور اس کی طرف آ گئے ہیں، اور جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، جو صحت مندانہ سرگرمیاں ہیں، وہ مکمل طور پر ختم ہو کے رہ گئی ہیں. اس طرح جو کچھ خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے تو یہ چیز بالکل محدود ہو کر رہ گئی ہے. بہت ہی تھوڑی تعداد میں ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں. اس وقت میں موجود ہوں پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن اسلام آباد کے ہیڈ کوارٹرز میں، اور یہاں پر میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کے زیر انتظام لڑکیوں کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا انتظام کیا گیا ہے جو کہ ان کو صحت مند بناتی ہیں. ہم بات کرتے ہیں یہاں کے انتظامیہ سے بھی اور یہاں کی پارٹیسپینٹس سے بھی کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں کہاں کہاں پر ہوتی ہیں تاکہ دوسرے شہروں میں بھی جو لڑکیاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہتی ہیں وہ ان میں شامل ہو سکیں. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نیشنل کمشنر مسز صابری جو کہ اوورآل اس ساری کیمپنگ کو ہیڈ کر رہی ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کتنی زیادہ ضروری ہیں اور آیا جو لڑکیاں یہاں پر آتی ہیں ان سے سیکھتی ہیں ان کے لیے یہ کتنی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں جہاں پر کو کریکولر ایکٹیویٹیز بالکل محدود ہو کر رہ گئی ہیں اور خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو یہ اپرچونٹی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، آپ کا ادارہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ہمارا ادارہ جو ہے ہم لڑکیوں کی پوری شخصیت کے لیے میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہمارے 2 پرنسپلز ہیں، ایک ہے لرننگ بائی ڈوئنگ، ایک لرننگ از فن. ہم کتابوں سے نہیں پڑھاتے، ہم سرگرمیوں کے ذریعے لڑکیوں کو موجودہ حالات کے مسائل اور ان کی شخصیت میں بہتری لانا، ان میں وہ سکلز لانا جو کہ ان کو آج کل کی ضرورت ہے، ان کی پوری شخصیت میں بہتری لانا، ان میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنا، ان میں پہل کاری کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ہمارا پروگرام جو ہے. اور یہ سب کچھ ہم سرگرمیوں کے ذریعے کرتے ہیں. ہر اسکول میں جس اسکول میں ہم کام کرتے ہیں وہاں ایک کمپنی ہوتی ہے. وہ کمپنی میں ادھر اسکول کی ایک ٹیچر کو ہم ٹرین کرتے ہیں، وہ بطور گائیڈر اسکول میں یہ سرگرمیاں کرتی ہیں. پھر وقتاً فوقتاً مختلف ہیڈ کوارٹرز میں بڑے پیمانے پہ سرگرمیاں ہوتی ہیں، کیمپس ہوتے ہیں، اس میں لڑکیاں شامل ہوتی ہیں. اس میں ان کے اور وسعت آتی ہے ذہن میں، اور لوگوں سے ملتے ہیں، دوستیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں سوسائٹی میں ایک ٹالرنس بھی آتی ہے. جو میں تعصبات کم ہو جاتے ہیں جب ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھی یہ تو ہنستے کھیلتے ہمارے جیسے ہی ہیں، تو تعصبات کم ہوتے ہیں. تو ہم معاشرے میں امن کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہے کہ لڑکیاں دلچسپ سرگرمیوں کے ذریعے ان کی ذہانت بھی بڑھے، ان کے سکلز بھی نئے نئے سیکھیں، وہ کھیلیں بھی، بیرونی مشاغل بھی ہوں، کیمپنگ بھی کریں، ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کو بھی تیار ہوں. تو ہمارا بہت بھرپور پروگرام ہے. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تعلیم کے لیے بھی اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر بہت کم بھیجتے ہیں. جس طرح کا معاشرے میں ایک ماحول ہے تو خواتین گھر تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں. کیا جب آپ لڑکیوں کو اس طرف لانا چاہتی ہیں، بلاتی ہیں، تو پیرنٹس کی طرف سے کوئی مشکلات آتی ہیں؟ دیکھیں، اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ ہمارا اتنا اچھا ایک ہے، اور ویسے ہماری سیف گارڈنگ پالیسی بھی بہت سخت ہے. پھر یہ کہ جو اسکول سے بچے آتے ہیں تو اسکول کو جس کو پوری تسلی ہوتی ہے ہمارے انتظامات پہ، وہ بچے آتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو والدین اجازت نہ دیتے ہوں، تو وہ تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے نا اس کا. تو یہ تو اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز ہیں، اگر کیا باقی پاکستان میں بھی یہ دیگر شہروں میں بھی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ کیونکہ شاید وہاں پر بھی ایسی لڑکیاں ہوں جو... نہیں، اسلام آباد تو نیشنل ہیڈ کوارٹرز ہے. ہمارا کام جو ہے سارا 7 چیپٹرز میں ہوتا ہے. پاکستان کے ICT الگ چیپٹر ہے، اس کے علاوہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، 7 چیپٹرز ہیں ہمارے. اور یہ چیپٹرز جو ہیں اپنے اپنے اسکولوں میں اپنے سطح پہ کام کرتے ہیں. نیشنل ہیڈ کوارٹرز پالیسی میکنگ، ٹریننگ، آگے پروگرام نئے نئے بنانا، اور یہ وقتاً فوقتاً بچوں کے لیے پروگرام کرنا. بیسک جو کام ہے وہ شہروں میں ہی ہوتا ہے، جا کے اسکولوں میں. تو ناظرین، بہت زبردست ایک انیشیٹو ہے جو کہ لیا گیا ہے. ہم مزید بھی پارٹیسپینٹ سے بھی جانیں گے کہ ان کو یہاں پر آ کر کتنا فائدہ ہوتا ہے اور اس طرح کی سرگرمیاں کتنی ضروری ہیں. اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ
اس طرح کی ایکٹیویٹیز، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ موبائل کے ساتھ ہو چکے ہیں اور جو باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، یہ کتنی زیادہ ضروری ہیں صحت کے لیے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے گائیڈنگ کا کہ ہم لوگ فزیکلی فٹ رہیں اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں. تو یہاں آ کر کتنا فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ کیا کیا سیکھا ہے آپ؟ یہاں کی بیسیکلی آج جو ہم آئے ہیں اٹس ورلڈ تھنکنگ ڈے، اور یہ ہمارے جو فاؤنڈر تھے لارڈ بیڈن پال اور ان کی وائف لیڈی ایگنیس، ان کی برتھ ڈے جو کہ یہ ہر دنیا کے ہر کونے میں 22 فیبروری کو منایا جاتا ہے. اور بینگ پاکستانی گائیڈز اٹس آر رائٹ ٹو میک دس لائک. تو آپ کو کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی جو بیٹیاں خصوصاً ان کو باہر نہیں جانے دیتے، تو کیا آپ کے پیرنٹس آپ کو ایزیلی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں؟ اٹ ڈپینڈز آن دا سرکمسٹانسز کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں. تو ہم سب کچھ پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اوبویسلی دے نو بیٹر دین اس. تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمیں ان کو انفارم کر کے ان کو پورا بتا کے جاتے ہیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اوبویسلی ہمیں الاؤ کیا جاتا ہے، اور اٹ ڈپینڈز آن دا سرکمسٹانسز. تو مزید ہونی چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز، کتنی ضروری ہیں؟ اوبویسلی ہونی چاہیے، اس سے ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ دونوں میں اچھا وہ ہوتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے. آپ اس کیمپ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہاں سے کیا سیکھا ہے اور یہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. یہاں بہت ساری گیمز ہوئی، سب ڈسپلن سیکھا، بہت ساری ایکٹیویٹیز کی. یہاں ہم نے پودوں کے بارے میں سیکھا، ہم نے بھنڈی کے بیج لگائے، اس کے بعد کدو کے لگائے، اور یہاں آ کے ہمیں بہت زیادہ خوشی، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. گرل گائیڈ ایسوسیشن کا تھینک یو سو مچ کہ انہوں نے یہاں ہمیں بلایا. آج تھنکنگ ڈے ہے، تھنکنگ ڈے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ہم بہت خوش ہیں. آپ کیا گھر میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں؟ جی زیادہ تو نہیں، کچھ تو کرتے ہیں، پر یہاں آ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھنکنگ ڈے پہ. مزید ہونا چاہیے اس طرح سے. اس طرح کی بہت ساری گیمز ہونی چاہیے، یہاں کے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جس سے آ کے ہم سیکھیں. ہمیں اس گائیڈنس کے بارے میں بتائیں کہ یہاں سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں اس گائیڈنس کے سیکھنے سے بہت فائدہ ہے، کیونکہ گائیڈز نے پچھلے 2 سالوں میں 1 لاکھ پودے لگائے، اور ہم آگے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح پودے لگائیں. مزید اس کے علاوہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو یہاں پر آپ نے کی؟ ہمیں یہاں پہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا، ڈسپلن کے بارے میں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم گائیڈنس کے بارے میں مطلب اس طرح ہم تازہ اور فریش سبزیاں مطلب کھا سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں انہیں، اور بہت سی چیزیں بھی ہم نے یہاں پہ آ کے سیکھی.